السلام علیکم ویورز، آخر کب تک کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان۔ ویورز، آج کا جو دن تھا 3 جون کا بڑا ہیکٹک تھا۔ عدلیہ کی جو کارروائیاں تھیں اسلام آباد میں، اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور اس کے علاوہ دوسری عدالتیں جو ہیں ان میں کیسز کا آج دن تھا، اور تمام دن میں ظاہر ہے کہ ایک تو ریلیف ہمیں نظر آیا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کو سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے، جس میں چیف جسٹس صاحب بھی شامل تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے بری کر دیا۔ انہوں نے کہا جی استغاثہ نے یہ فضول کیس بنایا، اس میں کوئی ایویڈنس نہیں تھا، اور جس طریقے سے پہلے کیس چلایا گیا تو اس کے بعد انہوں نے اس کو بری کر دیا۔ یہ بہت بڑا کیس تھا جس میں جو موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کی ڈیمانڈ تھی، بلکہ وہ کہتے تھے کہ جی اس میں سزائے موت بھی ہوگی عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی کو۔ بہرحال یہ کیس آج جو ہے انہوں نے بری کر دیا، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو میجر کیس تھا، اب عمران خان صاحب کے اوپر جو بڑا کیس بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جس میں متعدد عدالتوں نے ان کو سزا دی ہے، وہ عدت کیس رہ گیا ہے۔ میرے خیال میں اس کی جو ڈیٹ پڑی ہے وہ تھوڑی سی لمبی پڑی ہے، 25 جون کی ڈیٹ ہے شاید، لیکن وہ فیصلہ اس کا 2-3 روز قبل آ جانا تھا، لیکن وہ جج صاحب نے کہا جی میں ڈیسیژن نہیں سنانا چاہتا، میرے اوپر عدم اعتماد کر دیا ہے مانیکا صاحب نے، خاور مانیکا صاحب نے۔ اس کے علاوہ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ملکی سیاست پر جو سائفر کیس کا جو ہے فیصلہ آیا، اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور کیا عمران خان کو سائفر پر سیاسی بیانیہ بنانا چاہیے تھا، اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے آج ڈیٹیل سے۔ اس کے علاوہ آج جو ہم نے دیکھا سپریم کورٹ میں فل بینچ مخصوص نشستوں پر جو سماعت ہوئی، اس کو کل 11:30 بجے تک پینڈنگ کر دیا گیا، اس کی کل کی ڈیٹ ہو گئی۔ اس کے بعد ایک سوالات ہے جو آبزرویشنز تھیں مختلف ججز کی، اس کے بعد جو ہم ظاہر ہے کہ ایک لائیو سٹریمنگ کی گئی ہے سپریم کورٹ کے ایک کیس کی، تو اس کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ کیا پی ٹی آئی کو لگتا ہے، ہمیں ہمارے گیسٹ جو ہیں ان سے پوچھیں گے کہ کیا ان کو ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں مل جائیں گے۔ یہ سنی اتحاد یا پی ٹی آئی ایک ہی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بڑا 1 ملین کوسچن ہے کہ پاکستان میں جو سزائیں ملتی ہیں سیاستدانوں کو، وہ دیر پا نہیں ہوتی ہیں سزا، جیسے عمران خان صاحب کے پاس اتنے زیادہ کیسز بنا دیے اور 1 بائی 1 وہ جو ہے اس میں سے وہ بری ہوتے جا رہے ہیں، تو کیا غلط سیاسی مقدمات بنانے والوں کو کبھی سزا مل سکے گی، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں گے کہ غلط فیصلے کرنے والے ججوں کا احتساب کون کرے گا، کہ اس کے لیے تو سپریم جوڈیشل کونسل ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جتنے بھی کیسز وہاں پہ گئے، بہت کم ہوا کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے ججز کو سزائیں دیں، اور اسپیشلی جو پولیٹیکل فیصلے ہیں جو کہ 20-20 گھنٹے 10-10 گھنٹے تیزی سے ان کی سماعت کر کے جیل میں بھی جس طرح دیے گئے، تو ان کا احتساب کون کرے گا۔ ایک اور ڈیولپمنٹ ہم نے دیکھی کہ اسلام آباد کی 3 سیٹیں جو ہیں NA 46, 47 اور 48، جس کے اوپر آلموسٹ فیصلہ آنے والا تھا، آج تینوں ایم این ایز جن کے پاس فارم 45 نہیں تھے لاسٹ ہیئرنگ میں، اور ان کو جج صاحب نے جرمانہ بھی کیا تھا، ٹرائبونل جج نے، اور اس کے بعد ان کو کہا تھا کہ نیکسٹ ہیئرنگ پہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو میں فیصلہ دے دوں گا، اور آلموسٹ 3 سیٹیں جو ہیں وہ واپس ملنے والی تھی یا چھن جانے والی تھی نون لیگ کے ایم این اے سے۔ تو آج تینوں ایم این ایز نے الیکشن کمیشن میں ایک جو ہے اپلیکیشن دے دی، اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اس ٹرائبونل کے اوپر اعتماد نہیں ہے، عدم اعتماد کر دیا۔ یہ وہی بات ہو گئی کہ رسیدیں نہیں دیں اور آپ نے کہا کہ جی ہمیں ان پہ عدم اعتماد ہے۔ اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ان پر عدم اعتماد کیا، بٹ ہی اسٹل ان دا بینچ، لارجر بینچ جو بنا ہے بلکہ فل بینچ بنا ہے۔ اور دوسری طرف خاور مانی کا جس دن فیصلہ ہونا اس دن آ کے کہتا ہے کہ جی مجھے اعتماد نہیں ہے، تو جج صاحب اس کا کیس جو ہے ہائی کورٹ میں بھیج دیتے ہیں۔ اور اسی طرح، اور اس میں مجھے آپ دیکھیں گے کہ کیا اس میں جو آرڈیننس جاری کیا تھا الیکشن ایکٹ کا صدر مملکت نے، کیا یہ اسی مقصد کے لیے کیا گیا تھا کہ یہ چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن آف پاکستان
یہ ٹرائبنل ججز جو ہے ریٹائرڈ لا کر 2-3 ماہ کے جن کا کنٹریکٹ ہوگا یہ کیسز ان کو دے کر تو 8 فیبرری کو جو گھپلا کیا گیا بڑا اس کو بچایا جا سکے گا، یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اور ایک کویسچن اور بھی لاسٹ جو 2 کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان جو ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں ان کا بڑا جو ہے ان کے اوپر اعتراض کیا پی ٹی آئی نے کہ یہ ہمارے کیسز میں مت بیٹھیں، تو کیا ان کو اسپیشلی جب انہوں نے فارن منسٹری اور حکومت کو بتایا یا اس کی کانسنٹ کے بغیر برطانوی جو ہے ہائی کمشنر ان کو اور برطانوی لندن کی ہائی کورٹ کو خط لکھا جس میں کچھ غیر ضروری باتیں بھی تھیں، تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ اس کے بعد کیا ان کو جو ہے اس بینچ کی مطلب جو ہے وہ ہیڈ کرنا چاہیے تھا۔ تو انٹروڈکشن کراؤں گا اپنے مہمانوں کا۔ علی جعفری صاحب میرے ساتھ ہیں اور شیخ انعام صاحب، ویلکم ٹو جی، ویلکم ٹو دا شو۔ انعام صاحب کیسے دیکھتے ہیں آج جو عمران خان اور شاہ محمود قریشی سائفر کیس میں بری ہوئے ہیں، فیصلہ معطل نہیں ہوا ہے، بری ہو گئے ہیں اس کیس میں، آپ کا ٹیک اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشف بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا اور موقع دیا کہ اتنے امپورٹنٹ ٹاپکس کے اوپر ہم گفتگو کر سکیں اور عوام کو صحیح آگاہی پہنچا سکیں۔ آپ ہمیشہ بڑی فہم و فراست رکھتے ہیں، پاکستانی سیاست پہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے اور آپ چیزوں کو بڑا بغور دیکھ کے اور پھر عوام تک صحیح حقائق پہنچاتے ہیں، جس کے لیے میں اپنے طور پہ بھی بے حد مشکور ہوں آپ کا۔ کاشف بھائی آپ کو یاد ہوگا ہم نے بہت پہلے پریڈکشن کر دی تھی کہ یہ سائفر کیس جو ہے یہ عمران خان اس میں بری ہو جائیں گے، اور آپ کے ہی پروگرام کے اندر ہم نے یہ پریڈکشن کی تھی اور بتایا تھا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ سائفر سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سائفر کے اوپر یہ کانفیڈینشیل ڈاکومنٹ ہے۔ کانفیڈینشیل ڈاکومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں تو ڈسکس ہو سکتا ہے، لیکن ٹی وی پہ آ کے 2 اینکرز نے باقاعدہ یہ کہا کہ ہم نے بھی یہ سائفر پڑھا ہے اور یہ ریکارڈ کی بات ہے، اگر آپ کہیں گے تو میں ان دونوں صحافیوں کا نام بھی لے لوں گا، اور انہوں نے آ کے یہ ڈکلیئر کیا، یعنی کہ وہ ڈاکومنٹ جس کو کانفیڈینشیل ہونا چاہیے تھا وہ کس طرح ان کے ہاتھ لگا، یہ بڑی سوچنے کی بات ہے۔ پھر یو ایس آنرری کونسل کو ڈیمارچ کیا گیا ان کو بلا کے، اس کا مقصد ہی یہ تھا، ان کو بتایا گیا کہ پاکستان کے ساتھ جو آپ لوگ زیادتی کر رہے ہیں، جو پاکستان کے ساتھ آپ نے ون وے ٹریفک چلائی ہوئی ہے، جو پاکستان کی الیکٹڈ پولیٹیکل گورنمنٹ کو آپ ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اس وقت عمران خان کی گورنمنٹ نے ان کو بلا کے ڈیمارچ بھی کیا تھا۔ اب آ جاتے ہیں، وہ تو آپ کی جو نیشنل سیکورٹی کونسل ہے اس کی ریکمنڈیشن پہ تھا نا جی؟ جی، تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سائفر کیس جو عمران خان صاحب کے اوپر بنایا گیا وہ بدنیتی پہ بنایا گیا، اور جن کرداروں نے اس کے اندر حصہ لیا سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو یہ تھا ان کرداروں کو سزا ملنی چاہیے تھی، ان چہروں کو بے نقاب کیا جانا چاہیے تھا، عوام کا جو ٹائم ضائع کیا ہے اس کو بے نقاب کیا جانا تھا، عوام کا جو اس کے ساتھ ساتھ پیسہ اس کے اوپر لگایا اس کیس کے اوپر۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح ہمارے ہاں یہ معاملہ اسی طرح دب جائے گا۔ سائفر کیس کے اندر بڑا کلیئر کٹ ہو گیا، بلکہ میں یہ سائفر کیس ہی نہیں لوں گا، اب میں آپ کو یہ بھی گزارش کرتا چلوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ عدت کیس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے ابھی کیا معاملات آنے والے ہیں، کیونکہ اس میں بھی کوئی جان نہیں ہے۔ اب ایسی چیزیں جس کے اوپر آپ عوام کے اگینسٹ فیصلے دیں گے، یا ایسے کیس جو آپ بالکل خود فیبریکیٹڈ کر کے بنائیں گے، تو وہ کیسز چلنے والے نہیں ہیں۔ اب یہ 1990 نہیں رہا کہ آپ نے ملک قیوم صاحب کو فون کیا اور انہوں نے اٹھا کے فیصلہ سنا دیا۔ یہ نیا پاکستان ہے، اس کے اندر جوڈیشری اپنی جگہ بنا رہی ہے اور ہمیں نظر آ رہا، واضح آپ نظر آ نیا رہا۔ پاکستان کی بات کریں گے تو پھر آپ کو پی ٹی آئی کا کہا جائے گا؟ سر جو مرضی کے، آپ کو یاد ہوگا میں نے پروگرام کیا تھا 100 دن کپتان کے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے پی ٹی آئی کے اوپر کتنے پروگرام کیے تھے، پھر اس کے بعد میرے پروگرام کے اوپر پابندی لگ گئی، مجھے تھریٹ کالز آنا شروع ہو گئیں، بہت سارے معاملات ہوئے تھے، لیکن کیا یہ چیزیں ہمیں پیچھے کر سکتی ہیں؟ حق اور سچ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایلیٹ پچھلے 35-40 سال سے حکومت کرتی آ رہی ہے، آپ کے خیال میں کیا وہ آ کے ملک کو صحیح کر لے گی؟ کیا ان کے بچے آ کے صحیح کر لیں گے؟ نہیں ہو سکتا سر، وہ وقت گزر گیا ہے۔ جو لوگ 40 یہ سال بھی تک چلتے پاکستان کو چلتے ٹھیک نہیں بتا کر سکے، دیجئے اب کیا کریں گے سر؟ کیا ملکی سیاست پر اس کے اثرات کیا ہوں گے اس کیس کے؟ کیونکہ بڑا کیس تھا، کیونکہ موجودہ جو حکمران ہیں وہ تو بڑے سیٹسفائیڈ تھے کہ انہوں نے بنایا، یہ جس نے بھی بنایا، اس کے بعد وہ سمجھتے تھے کہ خان صاحب تو لمبا گئے جیل کے پیچھے۔ تو اب تو مجھے لگتا ہے جو میری فہم و فراست ہے، اب تو دنوں کی بات رہ گئی، اب تو میرے خیال عمران خان صاحب باہر آئیں گے، آنا ہی پڑے گا، اور جیل میں رکھنا ناممکن نہیں لگتا آپ کو؟ جی اب
جو خان صاحب کی مخالفت میں ہیں ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. اب تو نظر آ رہا ہے کہ اب معاملات کوئی دوسری طرف جا رہے ہیں اور ان کو بڑا کلیئر ہو گیا ہے کہ جو خان صاحب کی اس ٹائم پاپولیرٹی ہے, جو ان کی جماعت کی پاپولیرٹی ہے, تو وہ میرا نہیں خیال کہ یہ فلو کو, عوامی سمندر کو کوئی اس طرح آرام سے روک پائے گا, مجھے نہیں نظر آتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے سیاسی بیانیہ بنایا تھا, کیا ان کو بنانا چاہیے تھا اس کے اوپر؟ بالکل بنانا چاہیے تھا. پاکستان ایک آزاد ملک ہے, اس کو ایک انڈر سیکرٹری اٹھ کے یا ایک انڈر فارن سیکرٹری اٹھ کے پاکستان کو تھریٹ کر دے, پاکستان کی گورنمنٹ کو ٹروپل کر دے. آپ کو یاد سر ہوگا یہ کہ ہمارا ملک ہے, امریکہ کون ہوتا ہے کرنے والا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی راجہ بازار میں امریکن صدر کا خط لے کے, وائٹ ایلیفینٹ کہتے ہیں جب, تو اس کا خط لے کے آ گئے تھے. وہ بھی ایسی کوئی دھمکی تھی. اس سے پہلے ہنری کنسیجر نے بھی ان کو کہا تھا کہ اگر آپ ایٹم بم بنانے سے باز نہ آئے تو وی ول میک این ہاریبل ایگزامپل آف. سر امریکہ نے تو بہت دفعہ تھریٹ کیا. امریکہ نے تو اس وقت بھی تھریٹ کیا تھا جب کارگل میں نواز شریف صاحب گئے تھے اور کلنٹن صاحب نے کہا تھا میرے ساتھ اگر تصویر کھنچوانی ہے تو فوراً فوج واپس بلاؤ, اور پھر بھی تصویر نہیں کھنچوائی تھی. نہیں تو ہم نے فوج واپس بلوا لی تھی. تو سر بہت سارے معاملات ہیں جن کا مطلب پاکستان کا المیہ ہے کہ اچھا, امریکہ کی مجھے باتیں مان کے, ہم امریکہ کے باتیں مان کے یہاں آپ ڈوبے ہیں. پرانے دکھ جو ہے وہ کھول دیتے ہیں. میں آج تک جو ہے بڑے پروگرام میں نے کیے, میری آج بھی یہی ڈیمانڈ ہے کہ جو ہماری پاک فوج جو بڑی بہادر جیت فوج ہے, اس کو جس طریقے سے واپس بلایا گیا تھا نواز شریف کی طرف سے, اور آپ کو بھی پتا کہ ہزاروں کیجولیٹیز ہوئی تھی, وہ کہ ہم نے ان کی گردن سے پکڑا ہوا تھا ہم نے انڈیا کو, اور جب وداؤٹ اینی انٹیمیشن واپس بلایا تھا تو ہزاروں فوجیوں کی شہادت ہوئی تھی. اس کا آج تک جو ہے اس کے اوپر مٹی ڈالی گئی ہے. سر میں صرف آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر آپ کا یہ خادم بھی شامل تھا. رائٹ, آپ بات کرتے ہیں اس کے بعد میں. کیسے دیکھتے ہیں جی جاوید صاحب, عمران خان صاحب بری ہو گئے؟ پہلے تو جی میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کروں گا, اور اپنی جو میری جماعت کی لیگل ٹیم ہے, سلمان صفدر صاحب, انتظار پنجوتھا صاحب, نعیم حیدر پنجوتھا صاحب, اور باقی جتنے بھی ہمارے ہارون جنجوعہ صاحب, جن سب نے محنت کی اس کیس کے اوپر, ان سب کو خراج تحسین پیش کروں گا. یہ بڑا زبردست فیصلہ ہے, اور میں تو شام سے ڈھونڈ رہا تھا وہ دانشور جو کہتے تھے کہ اس کیس میں عمران خان کو سزائے موت ہوگی. یہ پتہ نہیں کتنا بڑا غداری کا کیس, جبکہ میں تب بھی یہ کہتا تھا کہ یہ عمران خان نے اپنے وطن کی محبت میں کیا. وزیر اعظم امانت دار ہے اپنی قوم کا, اور وزیر اعظم کو چاہیے کہ اگر کوئی بیرونی طاقت اٹھ کے اس طرح سے تھریٹ کرے, اس طرح سے چلتا ہوا ایک بہترین طریقے سے چلتا ہوا ایک نظام درم بھرم کر دے, تو وہ وزیر اعظم اپنی قوم کو اعتماد ملے. اور خان صاحب نے وہی کیا, پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ تھیں, اور آج الحمدللہ یہ ثابت ہوا کہ عمران خان نے کوئی بھی خلاف قانون کام نہیں کیا تھا, اور یہ زندہ قومیں کرتی ہیں. اچھا, میں ایک چیز چاہوں گا کہ سائفر عدالتوں کو بھی بیوقوف بنایا, جو بھی اس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے یہ کیس بنایا. لیکن سائفر تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ وہ ایک سیکرٹ پیپر تھوڑی ہوتا ہے, وہ تو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے اور خود لکھا جاتا ہے, اور وہ تو ظاہر ہے کہ جو بھی پیپر ان کے پاس پرائم منسٹر کے پاس آئے یا آرمی چیف یا کسی اور کے پاس جائے تو وہ تو وہاں سے آیا ہوا پیپر نہیں ہوتا ہے نا جی. وہ بالکل دیکھیں, اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو قومی اسمبلی کا وہ اجلاس یاد ہوگا جس میں فواد چودھری صاحب نے ریکوزیشن دی اور قاسم سوری صاحب نے اس آرٹیکل جو ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اسی سائفر کی ایک کاپی بھیجی گئی چیف جسٹس کو اس وقت کے. پھر یہی سائفر جو ہے وہ سلامتی کونسل کی کمیٹی میں ڈسکس ہوا. پھر یہی سائفر تھا جس کے اوپر پروگرامز ہوئے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بھی اس طرح کی کوئی خفیہ چیز تھی. نہیں, وہ کہتے ہیں آج بھی ان کے پریزیڈنٹ گورنمنٹ کے جو ترجمان تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے اس کے اوپر سیاسی بیانیہ بنایا ہے, اس کے ساتھ وہ کھیلے ہیں, اور یہ جو ہے سیکرٹ پیپر تھا تو اس کے اوپر وہ کیوں کھیلے ہیں. دیکھیں اب وہ سیاسی حکومت کے ترجمان کدھر ہیں, ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. یہ چاہیے تھا جس وقت یہ گورنمنٹ بنی تھی, یہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ یہ کیس جو ہے اس کو کویش کروا دیتے کہ یہ عمران خان نے کوئی خلاف قانون کام نہیں کیا, اور کوئی بھی ملک اگر آئندہ بھی اس طرح کی جسارت کرے گا تو کوئی بھی حکومت ہوگی تو جعفری صاحب وہ یہی کرے گی. یہ کیس تو اسی حکومت نے بنایا, پچھلے سال اگست میں 13 اگست کو بنا, چلے 2-4 دن ان کی گورنمنٹ جانے کے بعد بنا, لیکن وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ جو نگران حکومت تھی وہ بھی جو ان کی کنٹینیوٹی تھی. لیکن 8 فروری کے بعد 9 فروری کو جھرلو پھیر کے جو حکومت لائی گئی سو کال, وہ ایک سیاسی اور جمہوری حکومت تھی
جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کا مینڈیٹ اور ہے، سیاسی جو گورنمنٹ ہے اس کا آپ بڑی mandate آئیڈیل اور ہے۔ باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہم نے جو پچھلے 2-1.5 سال میں دیکھا ہے، ہم نے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ دیکھی ہے وہ سارے وہ کام کرتی ہے جو کہ منتخب حکومت بھی نہیں کرتی، وہ کرتی نہیں، رہی۔ اس دفعہ یہ مثال آئی ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر گئی ہے وہ 76 سالوں میں منتخب حکومت نہیں کر سکی، اتنے اختیارات ہی نہیں دیے گئے آج تک کسی منتخب حکومت کو کہ وہ یہ کام کرے۔ اور مجھے اس وقت ایک پریشانی لاحق ہے جو کہ میری محترمہ چیف منسٹر صاحبہ کو بھی ہوگی، کہ اب اللہ کرے کہ آئندہ ملک ہمیں سائفر لکھتے رہیں، سائفر بھیجتے رہیں، کیونکہ ان کو یہ اپریہینشن تھی کہ جو عمران خان صاحب نے کیا ہے اب کوئی ملک بھی ہمیں سائفر نہیں بھیجے گا۔ تو یہ ان کا سیاسی شعور ہے۔ کاشف صاحب کیا اس پہ کہہ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ عمران خان آج پھر سرخرو ہے اور ایک نہیں، انہوں نے جعلی کہا تھا کہ کیس اپنے انجام کو پہنچا۔ ہمیں کوئی ملک جو ہے نا وہ سائفر بھیجتے ہوئے 100 دفعہ سوچے گا۔ سوچتے۔ اچھا، ایک چیز آپ نے اپنے انٹرو میں کہی اور شیخ صاحب سے آپ نے کوسچن بھی کیا عدم اعتماد کا۔ دیکھیں، پہ عمران بات خان کرتے صاحب ہیں کے اگینسٹ 4 ٹرائل چلے، کاشف باسط صاحب، کسی ایک ٹرائل میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ عمران خان صاحب یا ان کے جو وکلا ہیں انہوں نے عدم اعتماد نہ کیا ہو۔ ان کے بار بار عدم اعتماد کرنے کے باوجود، تحریری عدم اعتماد کی درخواستیں دینے کے باوجود رات 1 بجے تک ٹرائل چلائے گئے اور یہ سزائیں دی گئی۔ تو اب ایک بندہ اٹھ کے، ایک بندہ جس کے اوپر پورے پاکستان نے عدم اعتماد کر دیا کہ یار کتنا گھٹیا شخص ہے، وہ جج کو اٹھ کے کہہ رہا ہے جی مجھے اعتماد نہیں، اور جج کہہ رہا ہے جی میں فیصلہ نہیں کروں گا۔ اور بھائی اب ایک ہی رول رکھو نا سب کے لیے۔ اور پھر جس طرح آپ نے اپنی انٹرو میں بڑی خوبصورت بات کی، عام طور پہ پریکٹس بھی یہی ہے کہ جب کوئی فریق کہہ دے کسی جج کو کہ مجھے تم پہ اعتماد نہیں ہے، کیونکہ میرا کام ہے، یہ روز ہم عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، وہ جج اسی وقت ریفرنس بنا دیتا ہے۔ لیکن ہمارے آنریبل چیف جسٹس صاحب، انہیں چاہیے تھا کہ وہ ابھی بھی مخصوص نشستوں والے کیس میں لارجر بینچ کا حصہ نہ بنتے، باقی جو 12 جج تھے ان کو وہ دیکھنے دیتے۔ لیکن جج صاحب وہ تو دیکھیں نا، پورے ججز ہیں، سپریم کورٹ کے تمام ججز ہیں اس میں تو نہیں، لیکن عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے نا۔ اگر ایک سیشن جج، اب دیکھیں نا، آپ کا جو ایڈوکیٹ جنرل ہے کے پی کے کا، وہ کہتا ہے مجھے اعتماد ہے، آپ کی کور کمیٹی کہتی ہے ہمیں عدم اعتماد ہے، تو پھر آپ یہ اس پوزیشن میں، گو مگو کی پوزیشن میں پھر آپ کیسے گلا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بارہا یہ کر کے دیکھ لیا کہ عدم اعتماد ہم کرتے بھی ہیں لیکن وہ کوئی سنوائی نہیں ہوتی، تو بجائے اس کے کہ ہم ٹائم ضائع کریں قوم کا بھی اور کورٹ کا بھی، تو ٹھیک ہے جی کریں آپ جو کرتے ہیں، آپ نے بلہ لے لیا کیا ہو گیا، آپ نے پارٹی ختم کرنے کی کوشش کی کیا ہو گیا، نقصان تو ہوا، آپ نے جمہوریت کو تو میجسٹریٹوں سے آپ نے اتنی بڑی سزائیں دلوائی، یہ جو بھی آپ کہہ رہے تھے نا جی کہ جو اس طرح کی سزائیں دیں جعلی ان ججوں کے خلاف، تو یہ جو سیشن ججز یا یہ جو میجسٹریٹ ہوتے ہیں ان کے لیے کسی بھی کونسل کی یا یہ جوڈیشل ریفرنس کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو تو ہائی کورٹ، جو کنسرنڈ ہائی کورٹ ہے، وہ ان کو ہٹا سکتی ہے۔ لہذا یہ ہونا چاہیے جن ججوں نے بھی یہ فیصلے دیے ہیں جو اب ردی کی ٹوکری میں جا رہے ہیں، لیکن ان ججوں کے انصاف خلاف کارروائی تو ہونی چاہیے۔ اکراس دا بورڈ پھر سب شاید یہ ریاست کے تمام باشندوں کو ملنا چاہیے نا جعفری صاحب۔ سر ملنا ہم تو چاہیے۔ پولیٹیکل بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں عمران خان کو مل گیا بڑی اچھی بات، ادھر سے وہ کہتے ہیں اس کو مل گیا، شہباز شریف کو مل گیا، نواز شریف کو مل گیا، یا پھر زرداری صاحب کو مل گیا۔ عام جو انسان ہے، عام ریاست کا باشندہ ہے، اس کو انصاف کا سر پاکستان کی 76 سالہ تاریخ بدلی ہے۔ 76 سالہ تاریخ میں پہلا سیاسی لیڈر آیا ہے جس نے بغیر ڈیل کے ریلیف لیا اور وہ سرخرو ہوا ہے۔ نواز شریف صاحب بھی اگر 99 میں یا ابھی بھی وہ فیس کرتے ان مقدمات کو تو لازمی ان کو بھی ریلیف ملتا۔ نہیں کیا تو ہے انہوں نے، کیے سر تو کیا کیا ہے، ڈیلیں کی ہیں۔ ابھی خان صاحب نے ڈٹ کے فیس کیا ہے نا جی، کیا ہو گیا؟ 1 سال ہونے کو ہے وہ جیل میں ہے، کیا ہو گیا؟ نہیں آپ بھول اللہ نے گئے، ان کی مقبولیت اور بڑھائی ہے۔ 2016-17 میں نواز شریف اپنی صاحبزادی کے ساتھ روز جاتے تو تھے کورٹس میں۔ سر ان کے کیسز کی کیا گریوٹی تھی وہ بھی تو دیکھیں نا، ان کے کیسز کی نوعیت کیا تھی، خان صاحب کے کیسز کی نوعیت کیا ہے۔ اور اب مجھے لگ رہا ہے کاشف صاحب کہ انشاءاللہ یہ جون اینڈ یا جولائی مڈ تک خان صاحب آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ شیخ صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ، کیا سمجھتے ہیں کہ غلط سیاسی مقدمات بنانے والوں کو کبھی سزا مل سکے گی پاکستان میں؟ کیونکہ یہ جو ہم نے دیکھا یہ آج کا نہیں ہے، یہ بہت مطلب پچھلی 50 سال کی ہسٹری نکال لیں، کبھی ایبڈو آ گیا، کبھی کوئی قانون آ گیا، اس میں ہم نے حسین شہید سہروردی کو بھی جو ہے، اور دولتانہ کو بھی، نون کو بھی، پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں کو، علی بھٹو کا بھٹو کو بھی ہم نے پابندیاں لگائیں، کسی کو باہر بھیج دیا، کسی کی ڈیڈ باڈی نہیں آنے دی، کسی کو غدار کہہ دیا،
تو یہ سب اقتدار کی جو رسا کشی ہے، اس میں جس قسم کے کیسز بنائے جاتے ہیں اور یہ پھر اڑ بھی جاتے ہیں بہت جلدی، یا تو پھر یہ جینون کیسز ہوں، اگر کسی سیاستدار نے، کسی بیوروکریٹ نے، کسی جرنیل نے، کسی جج نے کچھ کیا ہے تو پھر ان کو قرار واقعی سزا پوری ملنی چاہیے نا جی. تو یہ کیا ہوگا، کیا کوئی کبھی سزا مل سکے گی؟ کاشف بھائی حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیشہ ان معاشرے انصاف پہ پہنچتے ہیں. اگر انصاف ہوگا، آپ کو یاد ہے چرچل نے کیا کہا تھا ورلڈ وار ون کے بعد؟ اس نے کہا ہماری کورٹیں کام کر رہی ہیں تو ہم پھر دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. ہاں، اس نے کہا پھر کچھ نہیں ہوتا جی. اب آپ اگر یہی چیز اپنے پاکستان کے اوپر لاگو کر لیں، ہماری کورٹس آپ کی کس نمبر پہ ہیں، ذرا وہ مجھے آپ اپنے ناظرین کو بتا دیجئے، اور وہ خود ہی اندازہ کر لیں گے کہ ہماری کورٹس نہیں، وہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں، وہ تو ججز خود کہتے ہیں کہ 140-45 نمبر پہ ہیں. یہ سر صرف پولیٹیکل کیسز کی بات نہیں ہے، عام عوام کو بھی یہ سہولت ملنی چاہیے. عام عوام کے کیسز، دادا کیس لڑتا ہے اور اس کا پوتا جا کے کیسز لڑ رہا ہوتا ہے، تو اتنے لمبے لمبے عرصے تک کیسز چلانا، چیزوں کو چلانا، اس کے بجائے پیمانہ پھر بھی انصاف نہ ملنا. جی، پھر پیمانہ یہ ہونا چاہیے کہ انصاف دیا جائے. اور بہت ساری جگہوں پہ ایسے ممالک ہیں جس میں باقاعدہ ریاست ان کے پیسے دیتی ہے. یہ وکیلوں کے پیسے دینا یہ ریاست کا کام ہے کہ اگر کسی کیس کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیس زیادہ پرولونگ کر گیا ہے اور یہ آدمی خود اس کو سروائیو نہیں کر پا رہا، یا اس کے پیسے اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ لڑ سکے کیس، تو ریاست اس کو سپورٹ کرتی ہے کہ آپ یہ کیس لڑیں. رانا صاحب نے جوائن کیا، میں ان کا ٹیک لے لوں. رانا صاحب، آپ کو آواز آ رہی میری؟ جی ہلو. جی آواز آ رہی ہے مجھے. رانا صاحب، کیسے دیکھتے ہیں ایک جو کیس تھا جس کی بڑی ہائپ کریٹ کی گئی کہ اس پہ سزائے موت ہوگی عمران خان کو، آج شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب بری ہو گئے، اس میں معطل نہیں ہوئی ہے سزا، کچھ چینلز معطل کہہ رہے ہیں، لیکن ان کو بری کر دیا گیا اس کیس سے. اور آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کب تک جو ہے جیل سے باہر آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اب عمران خان کا جیل سے باہر آنا تو فی الحال ممکن کی نظر نہیں آتا. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے جیل سے باہر آنا عدالتوں کے ذریعے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. عمران خان کے اوپر 203 کیسز ہیں، تو 203 کیسز مین سم تھنگ. تو یہ تو آپ بھی ماشاءاللہ اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں کہ کوئی عمران خان کو سزا اس وجہ سے نہیں مل رہی کہ کوئی انہوں نے سائفر لہرا دیا تھا یا عدت والا معاملہ. انہیں سزا کسی اور چیز کی مل رہی ہے، انہیں سزا دینے والے کوئی اور ہیں. تو یہ سارے معاملات میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ ابھی کیا کہتے ہیں اور 2-3 کیس نئے بن جائیں گے تو اگلے چند دنوں میں کون سی ایسی بات ہے. لیکن جو ملکی سیاسی پولرائزیشن ہے، جو عوام میں بے چینی ہے، کہ آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو اب جیل میں زیادہ دیر رکھنا مشکل ہوگا؟ کیونکہ ایک عدت کیس ہے جو بڑا شرمناک کیس ہے، جس نے ہمارا سوشل اور ریلیجس فیبرک کو بھی تباہ کیا ہے، اس کا بھی جو ہے پرولونگ کرنا مشکل ہے. میرے خیال میں اگلی جب پیشی ہوں گی اس کی تو وہ بھی فارغ ہو جائے گا. مین کیسز تو یہی ہے نا جی. نہیں، اسی دوران آپ کا ٹویٹر والا کیس بن جائے گا، اس کے وہ اندر ان کی گرفتاری ڈال دی جائے گی. تو یہ تو سرکل چلتا رہے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے آپ نکالیں گے کیا، آپ کو کیا ملے گا. اور اس طرح کر کے سوائے اس کے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید عمران خان کو اتنا بڑا بنایا جا رہا ہے کہ جب وہ باہر آئے تو پھر یہ سارے چھوٹے چھوٹے بونے جو ہیں نا، یہ اس کے آگے ویسے ہی نظر نہ آئے. اب اس کا قد اس وقت اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ اکیلا شخص جو عدالت میں قید ہے، وہ بیک وقت پاکستان کے پورے نظام، اداروں، سیاستدانوں، فصلی بٹیروں، ان سب سے اکیلا ایک بندہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ قید ہے، وہ اتنا آزاد ہے کہ وہ اندر بیٹھ کے ان سب سے لڑ رہا ہے. اور یہ جو باہر بھاگے پھر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس کے آگے قیدی ہیں جو اس سے خوف کھا کے ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں. اچھا، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آج یہ جو مخصوص نشستوں کی فل کورٹ ہیئرنگ ہوئی، اس میں آپ نے آبزرویشنز دیکھی ججز کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو یا سنی کونسل جو ہے وہ ایک ہی بات ہے، کیا ان کو مخصوص نشستیں ان کی مل پائیں گی؟ کیونکہ یہ بات تو ڈیسائیڈ لگ رہی ہے کہ اب جیسے پہلے بندر بانٹ ہوئی تھی، یہ نشستیں پی 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 اور پی ایم ایل این اور دوسری جماعتوں کو نہیں ملنے والی.
बात यह कि जब तक इस बेंच में काजी फायज साहब है ना, मुझे तो इंसाफ होता नजर नहीं आता। और जिस तरह आज उन्होंने कंडक्ट किया और जी। जिस तरह वो अपने साथी जजेस को रोकते रहे और डिक्टेट करते रहे, उससे मुझे उनका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि वो क्या करेंगे। आपको पता है कि इस सतह पे अब जुडिशरी एक साइड पे खड़ी है, बाज जजेस जी, के जो फैसला लिखा गया कि ये केस बराह रास्त नहीं दिखाया जाएगा, उसमें जस्टिस अतर मिन्नल्ला के दस्तखत भी नहीं करवाए गए। नहीं करवाए। हाँ जी। तो इससे जरा आप अंदाजा कर लें कि जो हमारे जुडिशरी के कुछ लोग हैं अब वो कहाँ खड़े हैं और क्या सोच रहे हैं। और मुझे डर लगा है कि अगर वो ये सारी और मामला भी खराब हो जाएंगे, तो बेहतर यही है कि अभी भी अपने ट्रैक रिकॉर्ड की 45 साल बाद तय होने के पाकिस्तान जुडिशरी तो बेहतर ये नहीं क्या कुछ अपने में बेहतरी कर लेंगे। इशार राना साहब, एक तरफ हम देखते हैं कि इद्दत केस में जो है जिसको टाइम भी नहीं था, फैसले का दिन था, फैसला महफूज था, खबर मानी का जज पे अदम एतमाद करता है, उसके बाद जज साहब जो हैं कोर्ट को हाई कोर्ट भेज देते हैं कि जी मेरे ऊपर अदम एतमाद है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, जो कि पार्लिमानी तौर पर भी इस वक्त भी सबसे बड़ी जमात है, वो बार बार जो है अदम एतमाद करती है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। इवन देन वो फिर भी उसके ऊपर वो बैठते हैं बेंच में। तो फिर आप क्या समझते हैं? और मुझे एक और भी बात का जवाब दे दीजिए, आप कैसे देखते हैं कि जो हाई कमिश्नर यूके को ख़त लिखा और हाई कोर्ट चीफ जस्टिस वेल्स और चीफ जस्टिस लंदन हाई कोर्ट को ख़त लिखा विदाउट नॉलेज या विदाउट कॉन्सेंट ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, तो उसके ऊपर भी क्या कुछ पूछेगा उनसे? देखें, ये पाकिस्तान की जुडिशरी एक अजीब अपना मुकाम रखती है। आप अंदाजा करें कि जब केस की समाअत मुकम्मल हो गई और सिर्फ फैसला लिखा जाना था, तब एक शख्स उठा जिसका माजी है कि वो जिसके खिलाफ ये दरखास्त लेके आया उसका माजी में कुरान पे हाथ रख के कहता रहा कि ये नेक खातून है और मैं गवाही दे रहा हूँ। लेकिन उसकी इतनी क्रेडिबिलिटी है कि वो केस की समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला होने से पहले उसने उठ के जज साहब ने उसे कहा कि बेटा आप आधा पौना घंटा टिका के गालियां दें इमरान खान को, ठीक है, ताकि आत्मा को शांति मिले जो लोग ये चाहते हैं, ठीक है। और उसके गालियां देने के बाद 1 घंटा जब उसकी गालियां खत्म हो गई तो उससे पूछा कि औरतें गाना नहीं करनी है? उन्होंने कहा जी मैं तो सारियां कढ़ती हैं जी अगे पिछे कौम मैनू देंदी सी याद की फिर मैं कढ़ती हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा जी जाए फिर आप बैठे और आपकी बात ठीक है, हम ये फैसला नहीं कर सकते और हम भेज देते हैं। ये 3री दफा हुआ है, तो ये एक मजाक है। नहीं, उसके कहने पे तो जज साहब ने फैसला नहीं सुनाया। और जहाँ पे सबसे बड़ी जमात जो है दुनिया की 6ठी बड़ी जमात, जिसकी पार्लिमानी स्ट्रेंथ भी इस वक्त नंबर 1 पे है पाकिस्तान में, उसके कहने पे अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बज़िद हैं और स्पेशली ख़त लिखने के बाद जिसमें गैर ज़रूरी बातें भी की गई और उनकी कोई पकड़ भी नहीं हुई, तो आप क्या समझते हैं कि ये इंसाफ का कत्ल है या फिर चीफ जस्टिस साहब क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं इस बेंच में बैठने के लिए? देखें, एक तो जो उन्होंने खत लिखा और वो तो खैर वो लोग बहुत अच्छे हैं, नहीं तो वो अगर खत में उनसे एक और खत वो भी लिख देते कि चले हमें ये बताएं कि आपने किस कानून के सारा कुछ छोड़ दें कि आपने 200 मुकदमात बनाए, आपने बल्ला छीन लिया, आपने इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, लोगों को आप खुद मुंह से कहते रहे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, हमारी जुडिशरी कमजोर है, हमारे फैसलों पे अमल नहीं हो रहा, ठीक है, वो कोई बात याद ना कराते इन्हें और उनसे सब ये पूछ लेते कि दुनिया की कोई एक नज़ीर बता दें कि मेरी सीटें हैं तो मैं अगर फर्ज करें एलिजिबल नहीं तो ये कैसे मुमकिन है कि वो सीटें उठा के दूसरे वाले को पकड़ा दी जाए। तो ये एक अपना मजाक खुद बना रहे हैं। नहीं राजा साहब, उसमें तो ईरान में 1953 में मुसद्दक को जो उतारा गया था उस तक भी उन्होंने उसको जो है उसका जिक्र भी किया है और उसको तो ऐसे था। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा तो किसी ममालिक के दरमियान में इस खत के बाद तल्लुकात ख़राब होने का अंदेशा जो है वो नहीं है। मुझे लास्ट आपसे सवाल है कि मुझे बता दीजिए
حکومتی مہنگائی ختم ہونے کے دعووں کے اوپر آپ اپنا ذرا ٹیک دے دیجئے، اور ایک مختصر سا جواب یہ بھی دے دیجئے کہ کیا آرڈیننس اسی لیے جاری کیا گیا تھا کہ اسلام آباد کے تینوں ایم این ایز جن کے پاس فارم 45 نہیں ہے انہوں نے عدم اعتماد کر دیا ٹرائبونل کے اوپر؟ ایک چیز میں چھوٹی سی اور آپ کو اپنی عدلیہ کی میں چاہ رہا تھا کر دوں کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میرے پہ تو جیل میں جو کیا کہتے ہیں نگرانی کی جاتی ہے وہ ایک عسکری شخصیت ہے، تو چیف جسٹس سمیت تمام بینچ یہ سن کے کوئی ایک سوال نہیں کرتا کہ یہ کیسے ممکن ہے، اور تحقیقات کا حکم نہیں دیتا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں پہ کوئی وہ بیٹھا ہو، ٹھیک ہے نا، اور سب خاموشی اختیار کر جاتے ہیں۔ اس سے آپ سمجھ جائیں کہ ہماری جوڈیشری کہاں کھڑی ہے، اور یہ جو 6 لوگوں کے خط تھے وہ کہاں چلا گیا، ہوا میں اڑ گیا کہ کبوتر جا 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 کہاں چلا گیا۔ اچھا وہ بھی مٹی ڈال دی گئی ہے، وہ بھی جو کہاں ہے، کیا ہوا اس کا؟ چاروں ہائی کورٹ سے جو آپ نے وہ لی تجاویز وہ کہاں گئی، کیا بنا ان کا؟ وہ تو پاکستان کا سب سے بڑا کیس تھا اس وقت کا، جی 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 جی، ٹھیک ہے نا، ختم ہو گیا وہ۔ تو اب جو مہنگائی کی جہاں تک بات ہے نا، دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، یہ اگر روٹی 1 روپے کی بھی کر دیں نا، یہ دودھ 2 روپے کا کر دیں، اور گوشت جو ہے 5 روپے کلو کر دیں نا، تب بھی لوگ عمران خان ایک ساتھ ہی کھڑے یہ اگر یہ کہنا کہ باہر ہو والوں کڑیوں ونڈی دی شہ لے جائے اور باہر کھڑے ہو کے مفت آٹا بانٹنا شروع کر دیں نا، تب بھی لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ان کے اب ان ڈرامے بازیوں اور ان 2 نمبریوں کے اندر وہ کبھی نہیں آئیں گے۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ لاسٹ ایک دے دیجئے، آنے والے دنوں میں پاکستانی سیاست میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو مشکل وقت تو ہے، جلد یا بدیر عمران خان نے باہر ہونے، اور کوکلا چھپاتی جمعرات آئی جی جڑا اگے پیچھے تک کے شامت آئی جی، یہ ہوگی، یہ کلپ اپنے پاس رکھ لیجئے گا اور چلائیے گا اس وقت۔ آپ نے وہ اسلام آباد والی 3 سیٹوں کا نہیں کہا، اس میں مجھے میں کہنا نہیں چاہتا ایز اے اینکر، لیکن آپ کو کوئی سمیل آ رہی ہے اس میں؟ تینوں ایم این ایز نے جو عدم اعتماد کیا ٹرائبونل پہ، وہ آپ سمجھ جائیں نا، ان کا تو وکیل بھی بھاگ گیا، اس نے کہا جی میں نے لڑنے ہی نہیں کیا، تو اس کے بعد انہوں نے عدم اعتماد کر دیا نا جی۔ تو یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اندازہ کریں کہ ایک سینیٹر نہ جو پیپلز پارٹی کا ہے نہ نون لیگ کا ہے، وہ ہوائی ہے جی جی، وہ پارلیمنٹ میں کھڑا ہوتا ہے اور ججز کے خلاف تقریریں کرتا ہے، پوری پارلیمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے، کانے۔ رائٹ، تھینک یو ویری مچ رانا صاحب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ کیسے دیکھتے ہیں جی؟ میں یہ تینوں ایم این ایز جو ہیں عدم اعتماد کر دیا، ان کے پاس فارم 45 بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج پہلے ان کے جو ایک وہ جو ہے ڈاکٹر جو فضل صاحب، کیا نام ہے جی ان کا؟ طارق فضل چودھری، ان کے وکیل نے کہا جی میں تو نہیں آگے چل سکتا، وہ گیم کا حصہ تھا۔ اس کے بعد وہ چلے تینوں ایم این ایز اٹھ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس، اب وہ آرڈیننس کو یوز کیا جائے گا جو الیکشن ایکٹ میں ہوا، تو یہ پاسبل ہے کہ مطلب یہ جو سٹنگ جج ہیں، تو ہائی کورٹ کے جج ہیں نا جی جو دیکھ رہے تھے اس کو، تو ان کو چینج کر کے کسی ریٹائرڈ جج کو یہ پھر ان کی پٹیشنز دی جائیں گی جی؟ ان تینوں ایم این ایز کی قسمت ماڑی ہے کہ یہ اسلام آباد سے جیتے گھپلا کر کے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس وقت پاکستان کی سب سے طاقتور ریمپیج پہ ہے الحمدللہ۔ لیکن وہ چیف محسن جسٹس اختر وہ کیانی کی آپ نے پچھلا ہفتہ 10 دن ہیئرنگ سنی ہوگی، لہٰذا ان عدم اعتماد سے کچھ نہیں ہوگا، اور الیکشن کمیشن سب آرڈینیٹ ہے، ہائی کورٹ از سپیریئر۔ یہی تو اس وقت گپلا ڈالا نا مجھے، لہٰذا اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ اس آرڈیننس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان ریٹائرڈ ججوں کو ریپلیس کر سکتا ہے، جو سٹنگ جو ان سروس میں ججز ہیں، ہائی کورٹ کے ججز ہیں نا ٹرائبونل میں، ان کے ساتھ ریپلیس کر سکتا ہے ریٹائرڈ ججز کو۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب پہ بڑا ہی افسوس ہے، میں ان کو لیڈر بھی مانتا تھا اور بہت بڑا وکیل بھی مانتا تھا، یہ سینیٹر شپ سے اور وزارت قانون سے بہت بڑے انسان تھے، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اپنا ضمیر اتنی جلدی گروی کیسے رکھوا دیتے ہیں۔ اور یہ جو انہوں نے بات کی ہے، میرا نہیں خیال کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز اپنے ٹیک سے ہٹیں گے، اور دیکھیں کیا مانگ کیا رہے ہیں، وہ فارم 45 لے کے آؤ، مصطفیٰ نواز کھوکھر نے دے دیے، 4 اور کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے دے دیے، ٹی ایل پی کے نے دے دیے، اب دو نہ جا کے جماعت اسلامی کے پرائمری ایویڈنس کیا ہے فارم 45۔ میں نے ابھی لاہور ٹریبیونل میں پٹیشن فائل کی جج ہوئی صاحب نے ہیں، تو ان کو کہا کہ جی آپ کو نوٹیفکیشن کیسے ایم این اے کو ہو گیا جب آپ کو
یہ چیزیں نہیں دی انہوں نے, فارم 45 نہیں جی دیا. تب آپ کو پتا تھا کیا ہو رہا تھا؟ لیکن میرے خیال میں یہ معاملہ ہوا کہ وہ تھوڑا سخت ہو گئے. انہوں نے کہا جی میں یہاں پہ جو ان کا فرانزک کرایا جائے گا فارم 45 کا وہ ابراڈ سے کرایا جائے گا, اور جو غلط ہوگا میں جیل بھی بھیجوں گا سب. یس ہونا چاہیے. اور انہوں نے آروز کو جرمانے بھی کیے ہیں. وہ تو 15 اور ہزار کیا. آروز کو صرف جرمانے نہیں, یہ جو پپٹ بنے ہوئے تھے آروز, ان کو سزائیں دینی چاہیے. اور دیکھیں یہ عوامی بات تو حقوق وہیں کے آ اوپر گئی نا, سب سے بڑا ڈاکہ آروز یہ ہے. بھی تو ججز ہی تھے نا جی. کاشف صاحب آپ کرپشن کر لیں, پیسہ چوری کر لیں, جرم ہے, لیکن بنیادی حقوق سلب کر لینا سب سے بڑا جرم ہے. رائٹ. شیخ صاحب یہ کیا تماشا ہو گیا آج؟ ہم نے دیکھا کہ جی عدم اعتماد کیا, پہلے عدم اعتماد کیا عدت کیس میں, وہ لٹک گیا. ٹھیک ہے جی. اور میرے خیال میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ واپس اسی جج کو بھیجیں گے کہ آپ ڈیسیژن دیں, کیونکہ آپ نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا. لیکن ان کی صوابدید تھی, انہوں نے کسی اور ایڈیشنل سیشن جج کو بھیج دیا. اور یہی تماشا آج لگا. اس میں آپ کو الیکشن کمیشن کی کوئی ملی بھگت نظر آ رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ ہے جی؟ سر ایک تو یہ ہے کہ تاریخ لکھی جا رہی ہے, جو کچھ ہماری کورٹ کر رہی ہے یہ کمال ہے. مطلب یہ ایسی تاریخ لکھی جا رہی ہے جو پاکستان کو بدلنے جا رہا ہے. اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر 3 صاحبان 3 MNAs یہ جورسڈکشن اپنی کراس کر کے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عدم اعتماد ہے, تو اس کا مطلب قانون کے اندر کہیں نہ کہیں سکم ہے. اس قانونی سکم کو ختم کیجیے تاکہ کل کو کوئی اور اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے. جب آپ کا یہ پوائنٹ ویلڈ ہی نہیں رہے گا تو اس کے بعد تو پھر معاملات بالکل سیدھے ہو شیخ جائیں صاحب گے. سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے پیپلز پارٹی کے جو قائم مقام صدر تھے یوسف رضا گیلانی صاحب, انہوں نے عجلت میں یہ آرڈیننس جاری کیا ہے. یہ اسی وقت ہوا ہے جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ٹرائبونل ججز نے سختی دکھائی ہے اور ان کی چوری پکڑی ہے, اس کے بعد یہ جاری کر دیا گیا ہے. تو آپ کہاں سے حکم پکڑیں گے؟ جو قانون ساز ہیں وہی کرپٹ ہے, وہی دھوکے باز ہیں. سر ہمارے ہاں قانون ساز وہ آ رہے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ 25 کروڑ 40 کروڑ 50 کروڑ روپیہ لگا لیا ہے. کیا وہ آ کے 40 کروڑ 50 کروڑ لگا کے آپ کی اور میری خدمت کریں گے؟ لیجسلیٹر ہی ایسے آ رہے ہیں. جب آپ کے لیجسلیٹر کو یہی نہیں پتا کہ قانون کیا ہے. اب میرے بھائی جعفری صاحب ساتھ بیٹھے ہیں, جیسے لوگ اگر پڑھے لکھے جائیں گے تو کوئی نہ کوئی لیجسلیشن ہو جائے گی. ان پڑھ جاہل گوار قسم کے لوگ پیسے کے بلبوتے پہ آ کے بیٹھ جائیں گے, نہ ان کو لیجسلیشن کا پتہ ہے. وہ انگوٹھا چھاپ ہے, انگوٹھا جدھر وہ ان کو کہیں گے آپ وہ انگوٹھا لگا دیں گے. پاکستان کا المیہ کیا رہا ہے, 76 سالوں میں ہم ڈوب گئے ہیں. کیوں ڈوبے؟ کہ ہمارے ہاں پڑھا لکھا طبقہ اس کو آگے نہیں دیا گیا. آپ شیخ صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ آرڈیننس جو ہے میلافائڈ تھا اور اسی لیے جاری کیا گیا, اور اسپیشلی جو دوسرا آرڈیننس تھا نیب والا, اس کی سزا بھی جو ہے پچھلے دنوں ہائی کورٹ میں, ٹھیک ہے نا جی, اس کی سزا 40 دن کر دی. پہلے اس کو خود ہی کم کیا اپنے ہمارے ہاں ریمانڈ کی ڈیوریشن ہمارے یہاں 90 دن اس سے پہلے بیل نہیں ہو سکتی نا جی. ہمارے آئین کو تو جیسے مرضی آپ روڑ تو روڑ لینا, یہ نہیں ہونا چاہیے. آئین کو مطلب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ ایسی کتاب ہے. شیخ صاحب ٹائم ختم ہو رہا ہے, مجھے یہ بتائیے آپ آنے والے دنوں میں پنجاب کے جو لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے, آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹرائبونل کے دیا ہوا ہے اس کے اوپر بھی جو ہے ٹائم میرے خیال میں 1-2 دن رہ گئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہیڈ آن کولیجن الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ہائی کورٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کا ہونے جا رہا ہے. نہیں سر میں نہیں دیکھ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ از سپیریئر دین دی الیکشن کمیشن. بات مان لینی چاہیے. کمیشن کی جو ڈومین ہے وہ اپنی ڈومین میں رہے. الیکشن کمیشن ہائی کورٹ کے آرڈرز کے ماتحت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہائی کورٹ کو ڈکٹیٹ کرے. نہیں سمجھتا کلیش. اور ایک بات میں کرنا چاہوں گا, ابھی آپ نے کہا جی قائم مقام صدر صاحب نے یہ آرڈیننس دے دیا. قائم مقام صدر صاحب اس سسٹم کے اس وقت سب سے بڑے بینیفیشری ہیں. پورا اپنا کنبہ, چاروں بیٹے اور خود, وہ اسی سسٹم کے تحت, اسی سسٹم کو دوسرا آئینی ہوتا سب سے بڑا ان کے پاس خود ہے. سر سن لینا, اسی سسٹم کو وہ یوز کرتے ہوئے وہ سارے پارلیمنٹ میں ہیں, تو وہ تو وہی آرڈیننس دیں گے جو انہیں سسٹم کہے گا, سمپل. لہٰذا اس آرڈیننس کی میرا خیال ہے کہ ہماری عدلیہ اس وقت الحمدللہ اچھی طرف گامزن ہے. اب دعا کریں. لیکن جس طرح ان کے فیصلوں کو ڈیفائی کیا جا رہا ہے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو پھر ایک کیوس تو ہوگا, اسپیشلی یہ الیکشنز کی دھاندلی کو چھپانے کے لیے, اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے ٹرائبونل ججز, آپ کو پتہ ہی ہے کتنی دیر 2 ماہ سے اوپر ہو گیا ہے, الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن نہیں کیا. کیس نہیں لگ رہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو کیس فائنل ہونے جا رہا تھا 3 سیٹوں کا, اس کے اوپر جو ہے انہوں نے جناب وہ کر دیا, اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ سننے میں یہ آیا کہ جی وہ ریپلیس کریں گے ان کو, ان جج صاحب کو, اور ریٹائرڈ جج جس کو 3-4 ماہ کے ایگریمنٹ پہ لائیں گے وہ اپنے پوتوں کو
کھلا رہے ہوں گے, ان کو بینیفٹس بھی دیں گے, تو وہ جج کیسے انصاف کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے یہ چیلنج ہو جائے گا یہ, اور یہ نہیں ہو سکے گا. سرونگ جج ہی دیکھیں گے اس کو اور انشاءاللہ انصاف ہوتا آپ کو نظر آئے گا. ایک بات دیکھیں, لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی آپ نے سپیچ سنی ہوگی. کیا عدلیہ انشاءاللہ ایک نئے رخ کی طرف گامزن ہے, اور عدلیہ ہی واحد ادارہ ہے جو ہمارے اس وقت جو ملک میں حالات ہیں ان کو بہتر کر سکتی ہے. جی یہ سب کیسے دیکھ رہے میں ہیں؟ یہی دیکھتا ہوں کہ عدلیہ بالکل ہماری جو ہے نا وہ چینج ہو چکی ہے. لیکن ہم نے 2 سال میں دیکھا کہ الیکشن کمیشن تو ظاہر ہے کہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ بھی اس کو جو ہے بڑا ہائی گریڈ کرتے ہیں, کہتے ہیں آئینی ادارہ جو یہ کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے, اور اس میں اس نے جو فیصلے کیے اس نے ہماری جمہوریت کو بھی داغدار کیا, ہماری پولیٹیکل سسٹم کو بھی خراب کیا, اور ہمارے انتخابات کو جو ہے وہ پوری دنیا میں مشکوک کیا. آپ سر کو اگر پتہ ہی ہے الیکشن کمیشن کا یہ کارنامہ ہے کہ فارم 45 اور فارم 47 کو ٹیلی نہیں کر سکا, اور الیکشن کمیشن کا یہ کارنامہ ہے کہ عوام کے مینڈیٹ کو فالو نہیں کروا سکا, اور الیکشن کمیشن کا یہ کارنامہ ہے کہ چند ایک پارٹی کے لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے اور دوسری پارٹی کے خلاف جا رہا ہے, اور ایک پارٹی سے اس کے ڈومین ہی چھین لی, اس کے کینڈیڈیٹس کو کہا گیا آپ چیف جسٹس صاحب نے چھین لی. جی, تو پھر ان کو کہا گیا کہ آپ کا بلے سے نہیں, آپ کسی اور جگہ سے آئیں, اوپنلی کنٹیسٹ کریں. تو اگر یہ کارنامہ ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنا achievable ہے. لیکن اس میں شیخ صاحب آج جو ریمارکس دیے ہیں جسٹس آنریبل جسٹس مندوخیل صاحب نے, منصور علی شاہ صاحب نے, رطا رحمت اللہ صاحب نے, میرا خیال ہے کہ ریزرو سیٹیں بھی پی ٹی آئی کو ملنے جا رہی ہیں. اور سیکنڈلی آپ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کو اعتراض کے بعد بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے تھا؟ ہو جانا چاہیے تھا, شیخ صاحب اصولاً ہو جانا انصاف کا چاہیے تقاضا تھا, یہی تھا. لیکن اگر وہ بینچ میں بیٹھے ہیں تو خدا رہا پاکستان کے چیف جسٹس بن کے بیٹھے. لاسٹ کوشچن ہے جی, میرا مختصر جواب دے دیجیے گا, کیونکہ حکومتی جو وزراء ہیں وہ بڑے شد و مت سے ہر 1 گھنٹے کے بعد ٹی وی سکرینز پر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی مہنگائی ختم ہوگی. آپ کا ٹیک اس پہ 1 لائن آنسر. سر میرا خیال ہے کہ مہنگائی ابھی ختم نہیں ہوئی, اور جو انہوں نے اس سال کے نئے بجٹ کے اندر شرح رکھی ہے 3.6 بہت کم ہے ڈیولپمنٹ کی شرح. 1% کم نہیں ہوئی. پیٹرول کو یہ 293 تک لے کے گئے, پھر عوام سے جھوٹ بولا کھیل رہے ہیں 270 293, 15 روپے بڑھاتے ہیں 7 روپے کم کر لیتے ہیں, اور عوام سمجھتی ہے. تھینک یو ویری مچ. ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک کوشش کی کہ آج کی ڈیولپمنٹ پہ ایک ہیلدی ڈیبیٹ کر سکیں. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.